ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش اور تیسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ فوج طلب کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ نواز شریف اور ان کی جماعت کی طرف سے آزادی مارچ میں شرکت کے اعلان سے ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ حکومت نے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بادی نظر میں اپوزیشن کسی قسم کا دباؤ قبول کر رہی ہے، نہ مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا کہ اپوزیشن کو بزور طاقت روکا جائے۔ مقدمات سے لے کر گرفتاریوں تک کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور جے یو آئی کی رضاکار فورس کو بھی کالعدم قرار دینے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے حکمران جماعت کے تضحیک امیز رویے کے بعد مذاکرات کی امید بھی دم توڑتی نظر آتی ہے۔ اب رویہ تضحیک امیز ہو، وزیر اعظم خود مذاق اڑائیں اور وزراء کو مذاکرات کے لیے بھیجے تو مذاکرات کیسے ممکن ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن وزراء اگر بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہوں، کوئی یہ کہے کہ مولانا درخواست کر رہے ہیں مجھے پکڑ لیں، مجھے گرفتار کر لیں تاکہ میں اسلام آباد کے لیے مارچ نہ کر سکوں، دوسرا یہ کہے کہ مجھے مولانا فرما رہے ہیں کہ فیس سیونگ دے رہے ہیں، تیسرا کچھ اور کہے، چوتھا کچھ اور کہے، اور خود وزیر اعظم یہ فرمائے کہ پہلی بار اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، تو سنجیدگی کا پہلو کہاں سے نظر آئے گا؟ اب پرویز خٹک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے، انڈین چینل مذاق اڑا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو جب خود پی ٹی آئی نے 2014 میں دھرنا دیا تھا تو کیا اس وقت کسی کو نظر نہیں آیا تھا؟ کیا اس وقت انڈین چینل یہ سب کچھ نہیں دکھا رہے تھے؟ آج حکومت کو صرف اس بات کی تکلیف ہے، حکومت اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کہ انڈین چینل ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دھرنا دیں گے، انہوں نے آزادی مارچ کا اعلان کیا ہے اور اپوزیشن آزادی مارچ کا آغاز سندھ سے کرے گی، یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ حکمران جماعت کے لوگوں کا شاید یہ کہیں خیال رہا ہو کہ گالم گلوچ اور الزام تراشی اور کردار کشی سیاست کا حصہ ہے، کسی کو آپ کچھ بھی کہیں اور سیاست میں بعد میں اس سے ہاتھ ملا لے، جس طرح بلاول بھٹو شہباز شریف کے بارے میں اور شہباز شریف آصف علی زرداری کے بارے میں کہتے تھے۔ لیکن یہ سبق بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے رویے سے سیکھنے والے شاید یہ نہیں جانتے کہ مذہبی جماعتوں کے لیڈران کی کردار کشی کوئی نہیں کرتا، اور مذہبی جماعتوں کے لیڈران کردار کشی کی بجائے عزت و تکریم کو سیاست میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد درانی سے لے کر مولانا مفتی محمود تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مولانا کی یا مذہبی رہنما کی کسی طرح مخالفین نے اس طرح کردار کشی نہیں کی جس طرح پچھلے چند روز سے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہو رہی ہے، بلکہ کئی مہینوں سے ہو رہی ہے۔ ہاں صاحب نے چند روز قبل مولانا فضل الرحمان کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ 27 اکتوبر کی تاریخ نہ بدلیں، تو لگتا یوں کہ مولانا نے یہ بات دل پر لے لی ہے۔ اب وہ نہ مارچ روکنے کے لیے تیار ہیں نہ تاریخ بدلنے کے لیے، تو اپوزیشن کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے پروپوگنڈا بھی کام نہیں آ رہا، نہ مذاکرات برابر ثابت ہو رہے ہیں، اوپر سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے بارے میں شاید کہیں نہ کہیں خیال تھا کہ وہ مولانا کے آزادی مارچ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، مسلم لیگ نون اور شہباز شریف مولانا کے ساتھ اسلام آباد میں کھڑے ہوں گے، تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ اب نون لیگ مولانا کا پورا ساتھ دے گی، پیپل پارٹی بھی کسی حد تک مولانا کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اب وہاں سوال جو ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جب اسلام آباد جائیں گے تو دھرنا دیں گے یا نہیں، یا پھر اسلام آباد میں پاور شو کر کے واپس لوٹ جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گے تو واپس جانے کے لیے نہیں آئیں گے، جس سے ان کی مراد دھرنا ہی ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ کسی بھی جگہ باضابطہ دھرنا دینے کا اعلان نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی سیاسی پوزیشن جو وہ دھرنے کے حوالے سے رکھتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں سیاسی جماعتوں نے مولانا کا ساتھ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب اپوزیشن اور سیاسی جماعتیں جو مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو اسلام آباد تک پہنچائیں گی، اور پھر میدان مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ دھرنا دیں یا پھر لوٹ جائیں۔ سیاسی جماعتوں کو اصل خدشہ یہی ہے کہ کہیں نوبت جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی طرف نہ چل نکلے۔ سیاسی مقامات اور ہم سرکاری عمارتوں کو
حفاظت میں رکھنے کے لیے یا ان کی سیکیورٹی کے لیے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جا سکتی ہے، اور نواز شریف کے دور حکومت میں بھی یہ کام ہو چکا ہے۔ حکومت اہم مقامات کی حفاظت کے لیے فوج طلب کر سکتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے پاس اب چند ہی روز رہ گئے کہ وہ حتمی لائحہ عمل طے کر لے۔ فی الحال تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے۔ اب اسلام آباد والے وہی رہیں گے یا کہیں اور جائیں گے یہ تو نہیں معلوم، مگر لگتا یوں ہے کہ حکومت کے پاس اپوزیشن کو روکنے کے لیے آپشنز کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ آزادی مارچ کو بائے ہک اور بائے کرک روکا جائے، یا پھر جو ہوتا ہے وہ ہونے دیا جائے۔